ناظرین، پاکستان کا ایک خطرناک کھیل جو پاکستان کی حاملہ خواتین کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، اور وہ کھیل یہ ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں پچھلے کچھ عرصے سے خواتین کو زبردستی اس بات پر مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ بچوں کی پیدائش کے وقت آپریشن کروائیں۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش مٹی سے ہوئی۔ پہلے ایک پتلا بنایا گیا اور اس میں روح پھونکی گئی۔ پھر آدم کی پسلی سے بی بی حوا کی تخلیق کی گئی۔ جب دونوں دنیا میں تشریف لائے تو ان سے انسانی نسل پھیلی اور بچوں کی پیدائش خاص عمل کے بعد عورت کے رحم سے ہوتی رہی۔ آج سے 10,000 سال قبل حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج سے تقریباً چند سال قبل تک بچوں کی پیدائش اسی فطری عمل کے طریقے سے ہوتی رہی، جو ہزاروں سال سے نہ صرف انسان بلکہ تمام جانوروں اور دوسری مخلوقات سے بھی جاری و ساری ہے۔ لیکن اب اچانک پاک و ہند میں یہ تبدیلی آئی ہے اور اب بہت زیادہ عام ہو گئی ہے۔ 70% بچوں کی پیدائش آپریشن کے ذریعے ہوتی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ باقی تمام مخلوقات مثلا جانوروں وغیرہ کے ہاں بچے کی پیدائش اسی فطری طریقے سے ہو رہی ہے جیسے پہلے ہوتی تھی، لیکن واحد انسان ہے جسے قصائی نما ڈاکٹروں نے اپنے پیسے کی ہوس اور لالچ سے اس غلط راستے پہ ڈال دیا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ آج کل کی خوراک اتنی ناقص ہے کہ اس سے زچہ و بچہ اس قابل نہیں ہوتے کہ آپریشن کے بغیر پیدائش ہو سکے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ناقص خوراک کا معاملہ صرف انسانوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ جانور بھی ناقص خوراک کھا رہے ہیں؟ آج کی گائے اور بھینس بھی یوریا اور کیمیکل سے تیار کردہ گھاس کھا رہے ہیں۔ کتا اور بلی بھی فارمز میں موجود مرغیوں کی ہڈیاں اور گوشت کھا رہے ہیں، لیکن ان کو تو آپریشن کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ہمارے خیال میں اس سارے معاملے میں سوائے پیسے کی ہوس کے کچھ بھی نہیں۔ دراصل آج کا ڈاکٹر بنا ہی پیسے کمانے کے لیے ہے۔ ذرا سوچئے، والدین اپنے بچوں کو کیوں ڈاکٹر بناتے ہیں؟ کیا ان کے ذہن میں ذرا سا بھی تصور ہوتا ہے کہ میرا بچہ یا بچی انسانیت کی خدمت کرے گا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ والدین آج کل یہ سوچ کر اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنواتے ہیں کہ پیسہ زیادہ کمائے گا، تو ظاہر ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ کہنے کو ڈاکٹر ہوتا ہے لیکن اصل میں انسانیت کو ذبح کرنے والا قصائی ہوتا ہے۔ آج کوئی بھی خاتون پیدائش کے وقت ہسپتال جاتی ہے تو اسے نفسیاتی طور پر اتنا ہراساں کر دیا جاتا ہے کہ وہ آپریشن کروانے پر مجبور ہو جاتی ہیں، چونکہ آپریشن کروانے میں اچھے خاصے پیسے مریض کی جیب سے نکلوائے جا سکتے ہیں، اس لیے ڈرا دھمکا کر آپریشن کے لیے اسے راضی کر لیا جاتا ہے۔ عالمی طور پر آپریشن کروانا اچھا تصور نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس طرح زچہ و بچہ دونوں عمر بھر کے لیے کئی طرح کی بیماریوں اور مسائل میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ سائنسدانوں نے جدید تحقیق کے بعد بتایا ہے کہ جو بچے آپریشن سے پیدا ہوتے ہیں ان کے 5 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی موٹاپے میں مبتلا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، اور بیماریوں کے امکانات نارمل طریقے سے پیدا ہونے والے بچوں کی نسبت 50% زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان بچوں کو دمے کی بیماری لاحق ہونے کے خدشات زیادہ ہوتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سائنسدانوں نے ماں کے آپریشن کے ذریعے بچہ پیدا کرنے کے نقصانات بتاتے ہوئے کہا ہے کہ جو خواتین آپریشن کے ذریعے بچہ پیدا کرتی ہیں آئندہ ان میں اسقاط حمل ہونے اور بانجھ پن ہونے کا خدشہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس تحقیق میں یونیورسٹی آف ایڈنبرگ کے سائنسدانوں نے دونوں طریقوں سے پیدا ہونے والے ہزاروں بچوں کو ان کی ماں کی صحت کا ریکارڈ حاصل کر کے اس کا تجزیہ کیا اور معالج کو دیا۔ عالمی ادارہ صحت نے آپریشن کے ذریعے پیدا ہونے والے بچے کی پیدائش کو اس کے نقصان کے اثرات کے باعث زچگی کا ناپسندیدہ طریقہ قرار دیا اور 10 سے 15% سالانہ سٹینڈرڈ قائم کی ہے۔ لاہور میں قائم پنجاب کے سب سے بڑے سرکاری ہسپتال سر گنگا رام ہاسپٹل میں ہر سال لگ بھگ 25,000 بچوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ ہسپتال کے اعداد و شمار کے مطابق ان میں سے 50% بچوں کی پیدائش آپریشن کے ذریعے ہوتی ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق سی سیکشن محض اس صورت میں ہونی چاہیے جب ماں اور بچے کی جان کو خطرہ لاحق ہو، کیونکہ جب پیٹ کاٹ دیا جاتا ہے تو اس میں انفیکشن ہو سکتا ہے اور زخم جلدی نہیں بھرتا، کبھی کبھی خون بھی نہیں رکتا اور کبھی پیٹ میں مستقل درد کی شکایت رہتی ہے۔ پہلا بچہ آپریشن سے ہونے کے بعد امکان بڑھ جاتا ہے کہ ہر بچہ آپریشن سے ہی ہو۔ آپریشن میں اضافے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا ہے، کیونکہ نارمل ڈیلیوری میں 10,000 کا خرچ ہوتا ہے، لیکن اگر آپریشن کیا جائے تو اس پر 30,000 سے لے کر 1,00,000 روپے تک بن جاتا ہے، اس لیے بعض ڈاکٹر یہ کام کر جاتے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ غیر ضروری آپریشن کے خلاف اقدامات اٹھائے جائیں تاکہ خواتین کے ساتھ ناانصافی کا خاتمہ ہو سکے۔ ناظرین، آپ بھی اپنی آراء نیچے کامنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہماری معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت اور ایک خودکار طریقے سے پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔